اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے پہلے ہم نے شراکت کے حوالے سے بات کی، تو اس میں ایک تو شراکت کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ساتھ میں شراکت کی جو 4 مختلف صورتیں ہیں یا اقسام ہیں وہ ہم نے پڑھی، اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے۔ مزاربت جو ہے یہ کیا ہے؟ مزاربت جو ہے یہ بھی تجارت کی ایک قسم ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فریق کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرا فریق جو ہے محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس میں دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ عام طور پہ یا یہ طرز تجارت جو ہے یہ عام طور پہ 2 یا 2 سے زائد افراد جو ہیں ان کے درمیان ہوتی ہے، کہ جس میں ایک بندہ سرمایہ دیتا ہے، کیپٹل دیتا ہے، اور دوسرا اس سے کاروبار کرتا ہے۔ پھر وہ ایک شرح طے کر لیتے ہیں کہ اچھا جی کتنا کس کا منافع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف تعریفیں مختلف علماء نے کی ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ معاملات باہمی جو کچھ صورتیں ہیں ان میں سے ایک مزاربت بھی ہے۔ کسی کا مائی کون ہے وہ پلیز معاف کر لے۔ اور یہ ہے کہ مال ایک شخص کی اور محنت دوسرے کی ہو، اور باہمی رضامندی سے نفع و نقصان میں دونوں جو ہے شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کا نام بڑا مشہور ہے اس میں، کہ مزاربت میں ایک شریک صرف سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا جو ہے صرف کاروباری جدوجہد کرتا ہے، سرمایہ نہیں لگاتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نفع جو ہے ان کا طے ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم نے شراکت کی 4 قسمیں پڑھی تھی، ایسے مزاربت کی بھی کچھ اقسام ہیں 2۔ ایک مزاربت مطلقہ ہے اور دوسری جو ہے مقیدہ ہے، ٹھیک ہے، مطلق اور مقید سے۔ مزاربت مطلقہ کیا ہے کہ ایسا معاہدہ جس میں زمانے، جگہ یا اشیاء کی تجارت، خاص اشیاء کی تجارت کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی ایک بندے نے سرمایہ دیا اور اسے مطلق مطلب اختیار دیا کہ کچھ بھی وہ کاروبار کرے کیسا بھی، تو پھر نفع میں جو ہے اس کا حصہ ہوگا ایک شرح کے سبب۔ لیکن مقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ قید لگا دی جاتی ہے کہ خاص قسم کا جو ہے وہ یہ والا کاروبار کرنا ہے، اس جگہ پہ کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر جی میں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو اگر آپ نے پہلے سے سٹارٹ کیا ہے تو کائنڈلی ذرا شروع سے بتا دیں۔ میں نا اینڈ پہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ نے نہیں کیا تو وہ اینڈ پہ میں ریوائز کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ویسے سر وہ لاسٹ والا لیکچر بھی نہیں ابھی سینڈ ہوا، اس کا ویٹ کرتے رہے ہیں، جو کون سا؟ سیکنڈ لاسٹ تھا، سیکنڈ لاسٹ فقہ جو تھا۔ نہیں وہ ویڈیو نہیں آپ سے شیئر ہوئی؟ ہاں جی جی وہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلیں وہ آج کل میں شیئر کر دوں گا ساری۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اس میں جو ہے نا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر آخر میں بھی ریوائز کر دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو معیشت ہے، اکنامکس ہے، اس کا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے 2-3 اور چیزیں بھی ڈسکس کی۔ مثال کے طور پہ ہم نے سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کی تعریف پڑھی کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں، خوبیاں خامیاں کیا ہیں۔ ایسے ہم نے سوشلزم کے بارے میں دیکھا، جو کارل مارکس کا دیا ہوا ایک معاشی نظام تھا، کہ اس نے جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی کن چیزوں پر تنقید کی، اور اس کا اپنا نظام معیشت جو ہے وہ کون سی خوبیاں خامیاں تھی۔ پھر ان دونوں کا جو ہے وہ ہم نے اسلام سے جو ہے وہ موازنہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو کاروبار کی مختلف صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت شراکت کی ہے، وہ ہم نے ڈسکس کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ مزاربت پہ ہیں، کہ مزاربت جو ہے وہ بھی کاروبار کی ایک شکل ہے تجارت کی، کہ جس میں ایک بندے کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس میں محنت کرتا ہے، اور پھر ایک شرح سے جو ہے منافع ان کا طے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں مزاربت کی کچھ اقسام ہے، جسے ایک مزاربت مطلقہ ہے، کہ آپ کوئی قید نہیں لگاتے کہ آپ نے کس جگہ کس وقت کیسا مطلب تجارت کرنی ہے یا خرید و فروخت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بس ایک بندہ سرمایہ دے دیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس سے کاروبار کرتا ہے اور جو بھی نفع ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، شریک ہوتے ہیں وہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا شرعی جواز۔ تو مزاربت جو ہے اس میں برکت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر شام گئے تھے تجارت کے لیے، وہ بھی مزاربت ہی کے اصولوں پہ تھا. یعنی یہ مزاربت کا جو طریقہ ہے، طرز تجارت ہے، یہ پہلے سے، اسلام سے پہلے سے بھی چلا آ رہا تھا. کچھ نہ کچھ اصلاحات جو ضرورت تھی وہ اسلام نے کر دی، اور یہ طریقہ جو ہے وہ جاری رکھا گیا. ایسے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے بیت المال سے مزاربت ہے. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے بیت المال سے مزاربت کے اصول پر کاروبار، یعنی سرکاری سطح پہ بھی جو ہے مزاربت کے اصولوں کو اپنایا گیا اور منافع اس سے کمایا گیا. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اسی اصول پر جو ہے وہ کرتے تھے تجارت، مزاربت پہ. مزاربت کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں جی؟ مثال کے طور پر مطلب آپ سے شراکت یا مزاربت، یعنی جو اسلام کے جو طرز تجارت ہیں یا معیشت ہیں، اس پہ آپ جو ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ شراکت ہو سکتی ہے یا پھر مزاربت ہو سکتی ہے، اور اس کی یہ صورتیں ہیں. اچھا جی، مزاربت کے فائدے کیا ہیں یا اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ سود کا خاتمہ ہوتا ہے. ہم نے پیچھے جو سرمایہ دارانہ نظام، بالکل جی مل سکتے ہیں. یہ میں ڈرائنگ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا، یہ آپ کو مل سکتے ہیں. اور کلاس میرے خیال میں ہم نے لگائی تھی، بالکل ریکارڈ ہو رہی ہے کلاس. کسی کا مائک آن ہے وہ پلیز آف کر لے. اس کے بعد ہے جی گردش دولت. گردش دولت ہم نے سرمایہ دارانہ نظام میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں شراکت یا مزاربت آپ کرتے ہیں تو دولت کو آپ ظاہر ہے کاروبار کی شکل میں لے آتے ہیں، تو اس سے دولت گردش میں رہتی ہے. سرمایہ اور کاروباری دماغ کچھ لوگوں کے پاس، یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس سرمایہ ہے لیکن وہ کاروبار نہیں جانتا تو اس کا سرمایہ بیکار رہے گا. اب اگر وہ شراکت کر لیتے ہیں یا مزاربت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک بندے کے پاس ایک چیز ہے، دوسرے کے پاس دوسری، تو دونوں چیزیں مل جائیں گی. تو اس سے ایک تو دولت بھی چند ہاتھوں میں نہیں رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ مستفید بھی ہو جائیں گے، یعنی کما بھی لیں گے. ایسے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مفلس و نادار کی مدد ہوتی ہے، اور اقتناص کا خاتمہ ہوتا ہے. ابھی اقتناص کیا ہے؟ آپ لوگ مائک پتہ نہیں کیوں نہیں آف رکھتے. سعد اللہ ہیں، مائک آف کر دیں پلیز. سعدیہ، آفرین اور نرگس، مائک سر آن. آپ اپنی طرف سے سب کو میوٹ کر دیں. چلیں وہ اس لیے نہیں کرتا میں کہ چلیں آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، ضرورت کے تحت آن کریں. ویسے میں نے کر دیا آپ کے کہنے پہ، لیکن اگین آپ خود بھی تھوڑی احتیاط کیا کریں. اچھا جی، اقتناص ایک اصطلاح ہے. اقتناص کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. اقتناص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا، یعنی ایسا مال اصل میں کہ جس پہ زکوٰۃ نہ ادا کی جائے اور اسے گن گن کے جمع کر کے رکھا جائے تو وہ اقتناص ہے. ذخیرہ اندوزی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. اور رأس المال، رأس المال بولتے ہیں سرمایہ کو، جس کو انگلش میں کیپٹل بولا جاتا ہے. اس کے بعد ابھی تک ہم 3-4 مین چیزیں جو ہے نا ڈسکس کر چکے ہیں. پہلی ہے جی سرمایہ دارانہ نظام، دوسرے نمبر پہ ہے جی اشتراکی نظام، چوتھے نمبر پہ اسلام کا جو طرز معیشت ہے اور تجارت ہے جس میں ہم نے شراکت، اس کی اقسام، پھر مزاربت اور اس کی اقسام اور اس کی شرائط اور اس کے فوائد جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہے. اب ایک تصور ہے اقتناص. اقتناص کہتے ہیں اس مال کو جس کو محفوظ کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو اقتناص یا کنز سے مراد کون سا مال ہے جس میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. ٹھیک ہے. تو ایسے مال کو جو ہے وہ اقتناص کہتے ہیں. ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ ممانعت آئی ہے قرآن کی وہ آیت سورۃ توبہ کی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو. ٹھیک ہے.
تو اقتناز ہوتا ہے دولت کو جمع. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دولت رکھ نہیں سکتے، دولت آپ کما بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں سے جو فرض زکوٰۃ بنتی ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور پھر آپ اقتناز کے اس میں آئیں گے جو ظاہر بخل کا سبب بنتی ہے اور ناکامی کے سبب بنتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ اقتناز سے جو ہے وہ گریز کریں، اور اس کا جو فرض حصہ ہے زکوٰۃ کی صورت میں وہ لازمی ادا کریں تاکہ غریبوں کو ان کا حصہ پہنچ جائے. اب اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی اقتناز کرتا ہے تو گردش دولت کا خاتمہ ہوتا ہے، طبقاتی تقسیم اور جرائم میں اضافہ ہے، بے روزگاری ہے. اقتناص کے ساتھ ایک اور اصطلاح ہے جس کو احتکار بولا جاتا ہے. اب یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ انٹرویو میں پوچھی جا سکتی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی، تو اس لیے ان کے جو ہے نا وہ آپ ڈیفینیشنز اچھے سے کر لیں. احتکار کہتے ہیں جی ذخیرہ اندوزی کرنا. اچھا، ذخیرہ اندوزی کس لیے کی جاتی ہے؟ کہ قیمتیں بڑھ جائیں گی اور پھر اپنی منمانی جو قیمت ہے وہ وصول کی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جب طلب بڑھتی ہے تو قیمت بھی بڑھتی ہے. تو ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو جو ہے وہ محتکر کہتے ہیں. تو ذخیرہ اندوزی کرنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر جو ہے وہ لعنت بھیجی گئی ہے کہ آپ ضروریات زندگی جو ہیں اور غلہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو آپ ذخیرہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ مارکیٹس کے اندر بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایک عارضی اور وقتی جو ہے وہ قلت کو سامنے لے آیا جاتا ہے. یہ چیز ساری ختم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوز جو ہوتے ہیں مال کو سٹور کر لیتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں جو طلب ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جب طلب زیادہ ہوتی ہے تو یہ پھر منافع زیادہ وصول کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس کی ممانعت آئی ہے. تو یہ ظاہر قانونی اور انتظامی معاملہ ہے، تو اس کو حکومت اور ریاست جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ اسے کنٹرول کر سکتی ہے. ایسے ایک اصطلاح ہے تسعیر. تسعیر سے مراد جو ہے وہ اشیاء کی قیمتیں ہیں. ٹھیک ہے، جو پرائسز ہوتی ہیں، ریٹس وغیرہ یا کرائے وغیرہ ہوتے ہیں یا منافع ہیں، اجرتیں ہیں، ان کا تعین کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے کہ اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے بھاؤ جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں، ریٹس وغیرہ مقرر کیے جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف دکانوں پہ جو ہے وہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ جو صارفین ہیں، جو عوام ہیں، جو مال خریدتے ہیں تو ان کو پریشانی نہ ہو. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ریگولرائز کیا جاتا ہے کہ تسعیر کر دی جاتی ہے، بھاؤ جو ہے ان کے طے کر دیے جاتے ہیں، نرخ طے کر دیے جاتے ہیں سرکاری سطح پر. ٹھیک ہے، تو تسعیر کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ احتکار، اجارت داری، زائد، یہ والی ہو گیا. طبقاتی تقسیم، انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اللہ کا جو ہے وہ حکم ہے وانفقوا فی سبیل اللہ، اور کون سا مال کے جو تمہیں پسندیدہ ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ٹھیک ہے، اور پھر خرچ کرنے والوں کے لیے جو ہے جو فضیلت ہے، جو خیر و برکت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے بعد ہم کوئی بنیادی تصور دیکھتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کے نقطہ نظر سے یا پھر امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہو، تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے. ہاں جی، ایک تصور ہے جی، ہاں، اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشی ذمہ داریاں خاص طور پہ. ٹھیک ہے، تو پہلی اس میں ہے کفالت عامہ. ٹھیک ہے، کفالت عامہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. بنیادی ضروریات کون سی ہوتی ہیں جی؟ روٹی، کپڑا، مکان، علاج، صحت، یعنی خوراک ہے، لباس ہے، مکان ہے، علاج ہے. جو بنیادی سہولیات ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری کے اندر آتی ہیں. لاوارثوں کی کفالت، جیسے بے سہارا یتیم لاوارث ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی ریاست پہ ہے. مزدوروں کی کفالت ہے، مقروضوں کی ہے، معذوروں کی ہے.
بے روزگاروں کی ہے. تو یہ اسلامی ریاست کی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں ان کے اندر آپ جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں اگر کہیں پہ سوال آتا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت پہلے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، ٹھیک ہے، کہ ظاہر قرآن میں حکم ہے زکوٰۃ کا. پھر اس میں جو سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. تو مصارف زکوٰۃ کا پتہ ہے کہ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو آیا ہے 8 مصارف کا ذکر ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ انٹرویو کے اندر بھی اس طرح کا جو ہے وہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک پریکٹیکل کوسچن بنتا ہے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں جو ہے کہ وہ کیا فرق کیا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹیکس حکومت کی طرف سے عائد ہے. زکوٰۃ فرض ہے، ٹیکس جو ہے وہ ایک لیگل اس میں کہہ لیں آپ ہر ٹائم نہیں فرض ہوتا، یا اس پہ یہ کبھی بھی لگ سکتا ہے، حکومت کی مرضی ہوتی ہے جب بھی. لیکن زکوٰۃ ظاہر ہے جو صاحب نصاب ہے اس پہ فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ معاف نہیں ہو سکتی، ٹیکس حکومت کی منمانی، مطلب اس کی مرضی ہے، اگر معاف بھی کرنا چاہے تو کر سکتے. زکوٰۃ کی شرح متعین ہے، ٹیکس کی شرح حکومت پہ ہوتی ہے، وہ اس کا تعین کرتی ہے. اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینا کہا گیا. اچھا، یہ کتاب و سنت اسلامیات، بالکل ٹھیک ہے جی، یہی کتاب ہے. اور کتاب کا نام کیا ہے؟ مائک بند کرو، بک سے پڑھا. ہاں جی، یہ کسی نے لنک شیئر کر دیا، اسی بک سے ہی میں پڑھا رہا ہوں. یہ آپ کی ایم اے اسلامیات کی بک ہے، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کے جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں، اہم ہیں، وہ آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن کون سے ہیں. ذرائع آمدن میں ایک تو ہو گیا جی مشترکہ قومی املاک، ٹھیک ہے، کہ ملک کی ساری جو غیر مملوکہ زمینیں ہیں یا معدنی ذخائر ہیں، ٹھیک ہے. غیر مملوکہ کا مطلب یہ ہے کہ عوام جن کی مالک نہیں ہوتی اور وہ حکومت کی ملکیت میں آتے ہیں، ان سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ ظاہر بیت المال میں جاتا ہے، پبلک ٹریجری جو ہے اس کے اندر جاتی ہے. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی، ذرائع آمدن کیا ہیں اسلامی ریاست اور حکومت کے. بالکل جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یتیم بچے یا بیوہ عورتیں یا جو استطاعت نہیں رکھتی تھی، تو ان کی مدد جو ہے وہ یا کفالت جو ہے وہ بیت المال سے کی جاتی تھی. وہاں سے مدد، ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا جاتا تھا اگر کوئی بوڑھے ہیں، معذور ہیں یا اس طرح کے. تو یہ ریاست جو ہے وہ بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمیں ملتی ہے. عشور کیا ہے جی؟ پہلے نمبر پہ تو ہوگی مملوکہ زمینیں، جو ریاست کی ملکیت میں زمینیں ہیں، ان سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ ذرائع آمدن ہے. پھر زکوٰۃ ہے، یہ بھی اگر ریاست اسلامی ہے تو وہ 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ لیتی ہے. زکوٰۃ ظاہر ہے مال پہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مویشیوں پہ بھی ہوتی ہے جو سرکاری چراگاہ میں چرنے والے ہوتے ہیں. ایسے عشر ہے 10% جو زمین کی آمدن کا ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے، یہ بھی سرکاری خزانے میں. خمس ہے، جو زمین کے اندر خزانے اگر کسی کے ہیں تو وہ 5واں حصہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے زکوٰۃ کے طور پہ. اگر کسی کی ملکیت کی زمین میں کوئی خزانہ نکل آتا ہے تو اس کا 5واں حصہ اسے زکوٰۃ کے طور پہ دینا، یعنی 20%. 5ویں حصے سے مراد کیا ہے یہ 20%. جزیہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور جو اسلامی ریاست میں رہے ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں. تو ان سے کیا لیا جاتا ہے جی؟ ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو ہم جزیہ بولتے ہیں. ایسے خراج ہے، خراج سے مراد وہ کرایہ ہے جو اسلامی ریاست اپنی زمین پر وصول کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے یہ محصول ہوتا ہے. تو غیر مسلموں سے ویسے مالی ٹیکس لینا وہ جزیہ کہلاتا ہے، اور جو ان کی پیداوار پہ یا آمدنی پہ یا زمین پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ خراج کہلاتا ہے، اس کی پیداوار پہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عطایہ ہے، اوقاف ہے، کوئی وقف کر دیتا ہے اسلامی ریاست کے لیے
ज़मीन या कोई इबादत गाह है, वो फिर इस्लामी रियासत के उसमें चली जाती है, माल में, मिल्कियत में। अगर कोई हिबा कर दे, वसीयत कर दे, तो वो सारी जो है रियासत को मुंतकिल हो जाती हैं और रियासत के लिए वो ज़रिया आमदन बनती हैं। ऐसे गनाइम, गनीमतों से है, माली गनीमत का आपको पता है जंग की हालत में जो। और माल फ़ै क्या होता है? मुखालिफ फौज से जो माल हासिल होता है वो फ़ै कहलाता है। ठीक है। लुकता, लुकता कहते हैं कि जिस माल का मालिक जो है वो पता ना हो, कोई ऐसी गिरी फिरी चीज़ है जो मिली है किसी को, कोई जेवरात हो सकते हैं या कोई और करेंसी हो, पैसे हो, और अगर उसका कोई मालिक नहीं है तो वो फिर रियासत की मिल्कियत होते हैं। ऐसे लावारिस तरके हैं जिनका कोई वारिस ना हो, वली वारिस ना हो, तो वो भी रियासत के को मुंतकिल हो जाते हैं। ज़राइब, ज़राइब, इस पे भी एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे मुराद क्या है जी? जंग की हालत में या कैद साली में या रिफ़ाए आमा या अवाम की बेरोज़गारी दूर करने के लिए। एक तो है ना फ़र्ज़ जो माली तौर पे ज़कात है या सदका, उसके अलावा अगर हुकूमत कोई इजाफी कोई टैक्स वगैरह लगाती है, ख़ास तौर पे अमीरों पे, ठीक है, जो साहिब सरवत हैं, तो उसको ज़राइब बोला जाता है। ठीक है। अगर रियासत जो है वो ज़रूरियात, माली ज़रूरियात पूरी ना कर पा रही हो और कहत साली हो गई हो, तो जो रियासत के अंदर रहने वाले अमीर तबका है, साहिब सरवत तबका है, उन पर जो इजाफी टैक्स लिया जाता है उसको ज़राइब बोला जाता है। उशूर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये तिजारती टैक्स होता है। अम्वाल फाजिला क्या होते हैं? वो माल जिसे जैसे जिसे किसी मुसलमान या ज़िम्मी का इंतकाल हो जाए और उसका वारिस ना हो, ठीक है, तो उसको अम्वाल फाजिला कहेंगे। या अगर कोई ज़िम्मी यहाँ पे रह रहा था और वो अपना माल छोड़ के जो है वो चला गया अपने मुल्क में, तो ये माल भी उसका बैतुल माल में जमा होगा और इसको अम्वाल फाजिला बोलेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या हम आगे चलें? आप सर इसमें माली फाजिला और वालेकुम सर। लावारिस करके में क्या फर्क होगा? जी, वो तो विरासत की सूरत में होता है ना। अगर कोई ये एक तरह से मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि वो भी तरका लावारिस तरका होता है, उसका भी कोई वारिस नहीं होता या पता नहीं चल रहा होता। तो ये भी ऐसे ही है कि उसका इंतकाल हो गया और पता नहीं है कि कोई वारिस है या नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आजकल जिजिया और खराज लिया जाता है? अगर लेते सर हैं ये तो जो कौन उशूर है, उशूर ये सिर्फ मुसलमानों पे होता है या? उशूर जो है ना मुसलमानों पे होता है, और सर उशूर, उशूर की बात कर रहा हूँ। शूर जो है ना तिजारती टैक्स को उशूर बोलते हैं। सर ये मुसलमानों गैर मुस्लिम दोनों पे होता है? हाँ जी, जो गैर मुस्लिमों पे होता है वो खिराज बोला जाता है उसको, और जिजिया सही है। बोला जाता है। खिराज होता है उनकी ज़मीन की पैदावार पे, और जिजिया वैसे टैक्स होता है जो ज़िम्मियों से वसूल किया जाता है। और वो ये जो है ना सही है। ये दरामदाद पे होता है उशूर जो है, मुस्लिम गैर ठीक मुस्लिम सर, चीज़ पे नहीं। अच्छा सर, आजकल जिजिया और खराज लिया जाता है? नहीं, उस तरह से नहीं है। आप जो पहले एक इस्लामी रियासत का जो तस्वुर था उस तरह तो ज़ाहिर है अमली तौर पे नहीं है। ठीक है, तो खिराज भी नहीं उस तरह लिया जाता, लेकिन टैक्स हो सकता है। ज़्यादातर जो तिजारती टैक्स होते हैं ना वो अलबत्ता हैं। ठीक है, या मुख्तलिफ और टैक्स की जो नौयतें हैं, लेकिन चूंकि इस्लामी रियासत उस तरह से नहीं है अमली तौर पे, तो इसलिए ये वाली चीज़ें कम है। उसके बदले में इन सब की जगह पे जो है वो टैक्स की एक इस्तिलाह आ गई, और टैक्स मुख्तलिफ किस्म का पाया जाता है। और सर जो बैंक में ज़कात काटी जाती है, क्या वो खुद निसाब मुकर्रर करते हैं? क्योंकि 7.5 तोले सोना और चांदी का निसाब तो बहुत ज्यादा है, तो या चांदी की मालियत के बराबर वो काटते हैं? नहीं, वो वहाँ पे जो कम से कम मिकदार का तयन होता है ना, वो चांदी के एतबार से वो होता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, जैसे अगर किसी ने बैंक में सिर्फ सोना आपकी रखवाया हो आवाज़ ज़रा कम तो है, थोड़ा उसकी ऊंचा बोले। ज़कात, अगर किसी ने बैंक में सोना रखवाया हुआ है तो उसकी ज़कात फिर वो कैसे काटते हैं बैंक वाले? नहीं नहीं, वो अगर आपने लॉकर में रखवाया हुआ है तो वो तो
ان کے ریکارڈ میں نہیں ہوتا نا کہ آپ کا کتنا سونا پڑا ہے، وہ صرف آپ کو ایک دیتے ہیں، لاکر دیتے ہیں، اس کا آپ کرایہ دیتے ہیں انہیں. اگر آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں تو اس کی وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں، پیسوں کی، سونے کی نہیں کاٹتے اس طرح سے. سر یہ اچھا سر وہ اگر بھی یہ اگر آپ بینک والے جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں کھانے اس میں یہ تو وہ بھی اگر آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خود زکوٰۃ دیں گے تو وہ آپ ایگزیمپشن بھی لے سکتے ہیں کہ آپ خود سے زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ مرضی ہوتی ہے اس کی کسٹمر کی کہ وہ کیسے چلتا ہے، بینک والوں کے ساتھ کیسا اگریمنٹ کرتا ہے. اگر کوئی لوگ ایگزیمپشن نہیں لیتے تو پھر آٹومیٹکلی ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کٹ جاتی ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں اکاؤنٹ جو ایگزیمپشن لے لیتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈر. اچھا سر یہ جو زکوٰۃ کے 8 سر یہ مسار کے ساتھ آٹومیٹکلی سورہ توبہ کٹتی ہے. میں ایک بندہ سوال کرے نا ایک وقت میں، سمجھ نہیں آ رہی. سر یہ جو زکوٰۃ کے ہیں 8 مصارف، اس میں جو غلاموں پہ خرچ کیا جاتا ہے اب وہ کس مد میں خرچ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی وہ ظاہر ہے نہیں ہے، آج کل غلام نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں، باقی جو چیزیں ہیں ان میں خرچ کیا جاتا ہے. غلام لونڈی کا تصور نہیں ہے اس وقت دنیا میں. جی جی، لیکن وہ اگر پھر مطلب وہ قیدیوں وغیرہ پہ کے رہائی کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ پوچھ رہا تھا کہ باقی کوئی بینک مستحق ہے تو اس پہ کیا جا سکتا ہے. جو کاٹتے ہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے بالکل سمجھ نہیں تو آ رہی. وہ یہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے لیکن مجھے چونکہ آواز نہیں آئی اس لیے سمجھ نہیں سکا میں. البتہ یہاں پہ آپ لکھ کے پوچھ لیں، پھر میں یہاں سے جو ہے وہ پڑھ کے جواب دے دوں گا اگر آپ کو میری نہیں ابھی بھی کٹ رہی ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ہم سر سوالات. میرا ایک کوشچن جی جی. سر یہ اگر ہم پرسنل لیول پہ دیتے ہیں تو ان مصارف کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، اگر گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو کیا وہ گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو رفاع عامہ کے کسی کام پہ بھی لگا دیں، یا پھر وہ زکوٰۃ کا ایک الگ مصارف کے حساب سے ہی خرچ کرنی چاہیے چاہے وہ جس مرضی لیول زکوٰۃ پہ؟ جو ہے نا وہ جی مصارف کے اعتبار سے ہی خرچ کرنی چاہیے اور مصارف پر ہی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں نا زکوٰۃ کے جو پیسے نا وہ آپ مسجد میں نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو مسجد کیونکہ جو ہے وہ امیر غریب سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو مسجد پہ نہیں لگ سکتے. ہاں البتہ مدرسہ ہے اور اس میں مستحق طلبہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کے معاملے میں مصارف کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے مصارف جو ہے نا اس کا تعین ہو چکا ہے کہ کون سے ہیں، اللہ نے جو ہے واضح طور پہ بتا دیا. اس لیے غیر مصارف میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں خرچ کرنی چاہیے، تو یہ تحقیق کر لینی چاہیے. نہیں میں سر اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ when it changes hands, when I give money to an institute یا پھر میں گورنمنٹ میری زکوٰۃ اگر وہ کاٹتی دیکھیے ہے وہ آپ کی اسلامی طرف سے معاشرے ادا کے ہو حساب سے جاتی ہے اگر آپ نے اپنی تسلی کر لی ہے. اب اگر وہ ادارہ اگر خود سے کوئی اس میں گڑبڑ کرتا ہے یا مس یوز کرتا ہے تو اس کا پھر گناہ اس کے ذمہ ہوگا. اگر وہ بعد میں مطلب وہ کہتا ہے کہ ہم نے مصارف میں خرچ کرنا ہے اور وہ بعد میں غیر مصارف میں خرچ کر دیتا ہے یا دیگر چیزوں میں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کے ذمہ ہے. اچھا سر وہ میں حضرت ہاسپٹل وغیرہ میں فری علاج ہوتا ہے تو یہ بھی پھر کیا گورنمنٹ زکوٰۃ کی مدد سے کرتی ہے؟ اس میں ہاسپٹل وغیرہ میں جو فری علاج ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مدد سے کرتی ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات زکوٰۃ کے بھی پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، بعض کا لوگوں کا جو ہے لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں. تو کچھ چیریٹی ہاسپٹل اس طرح کے ہوتے ہیں نا جہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں اور اس سے غریبوں کا علاج ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ غریبوں کا علاج کروانا یا غریبوں کی مالی معاونت کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے، اس عمرے میں آتا ہے. سر وہ ہاں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک قبیلے نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا کہ ہم لوگ خود زکوٰۃ ادا کر دیں گے، خرچ کر لیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ نہیں بیت المال میں جمع کراؤ. تو اب تو چونکہ ہم لوگ خود ہی وہ ادا کر دیتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس پہ پہلے جواب ہو چکا ہے. دیکھیں جی اگر اسلامی ریاست ہے اس معنوں میں، جی جی ٹھیک ہے، تو جی پھر تو ریاست ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا یہ سارے معاملات کرنا. یہ وہ جی یعنی کہ ہماری اسلامی ریاست میں پھر قوانین بھی تو اسلامی نافذ پھر تو نہیں یہ ہے. ریاست ہے اس کا امام جو ہے جی وہ
یعنی سربراہ ریاست جو ہے وہی اصل میں امام بھی ہوتا ہے، پھر نماز بھی اسی نے پڑھانی ہوتی ہے۔ تو آج پھر آپ دیکھ لیں کہ ہماری ریاست کے جو سربراہان ہیں وہ آپ انہیں امام بنانے کے ہیں تو حق میں تو ٹھیک ہے پھر، لیکن بدقسمتی سے وہ اس طرح سے نہیں ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ یہ خلافت یا ریاست، اسلامی ریاست کا قیام جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو کہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست اصل میں یہی ہے کہ وہاں پہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہو اور وہ ریاست کی سربراہی میں ہو رہا ہو۔ اچھا سر، جب یہ اشور جس کو ہم یہ تجارتی ٹیکس کہتے ہیں، یہ جتنی بار لے کے آئیں اسلامی ریاست میں اتنی بار وہ ٹیکس لے آنا پڑتا ہے کہ یا جیسے آج کل وہ لائسنس وغیرہ بنے ہوئے ہیں کہ ان اس کو رینیو کروا لیتے ہیں، اس کا بھی کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں۔ میں سمجھا نہیں، کیا اتروا لیتے ہیں؟ جیسے یہ اشور ہے ہاں یہ تجارتی ٹیکس ہی ہے نا، تو یہ جتنی بار مطلب مال لے کے آئیں گے اتنی بار ہی لینا پڑے گا یا یہ سالانہ جو ہے وہ طے کر لیا جاتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا بتا دیں نہیں، جو آج کل کے دور میں۔ جب آپ مال لیں گے تبھی آپ کا ٹیکس کٹے گا۔ لیکن میں نے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پڑھا تھا کہ وہ مال لے کے آتے تھے تو ایک بار ہی لیا جاتا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ شاید جیسے آج کل ہمارے ہاں وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا وہ لائسنس وغیرہ بنوا لیتے ہیں، شاید اب یہ صورتحال ہے۔ لائسنس کا بھی تو ٹیکس ہی دیتے ہوں گے نا وہ، لائسنس تو یہ ہے جی کہ تو وہی ہے نا، آتھورائز ہو وہ جاتے تو ہیں پھر نا وہ۔ سالانہ ہی دیتے ہیں نا۔ جی لائسنس کائنڈ آف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ جی امپورٹ کی اس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے، اس کے پاس ایک جی پرمٹ مل جاتا ہے اسے۔ اب جی تو سر وہ بھی ہاں، سالانہ ہی دیتے ہوں گے نا، تو مطلب جتنی وہ تو بار مرضی ریاست وہ جو بھیجیں بھی اپنا مال۔ میکنزم اس کے لیے بنانا چاہے، جو بھی سسٹم۔ جی ٹھیک۔ سر چلیں یہ جی۔ جو روڈ پرمٹ ہے، یعنی کہ جو ہم مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر اگر گاڑی لے کر جا رہے ہیں، مطلب لوکل وین، ہاں ہاں اس میں اگر ڈرائیور ہیں تو وہ روڈ پرمٹ آپ کو جو نا وہ کرتے ہیں، تو یہ ہاں بھی جی، وہ تجارتی مختلف ٹیکس میں ہی آئے گا؟ ظاہر ہے ٹول ٹیکس الگ ہے، باقی انکم ٹیکس الگ ہے، ٹیکس کی تو 20 اقسام ہے نا، اسی سے ریاست چلتی ہے۔ اس تو میں سر یہ اسی میں فار آئے گا ایگزامپل اس میں تجارتی بات ٹیکس ہوتی میں؟ ہے، آپ اگر انٹرویو کے لیے ہیں یا تو اس میں آپ ظاہر ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، تو باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریاست کے ذرائع آمدن میں یہ ایک ہے، ریاست جو ہے اپنی ذریعہ آمدنی ٹیکس ہی بناتی ہے، لیکن یہ ڈیپینس کے ٹیکس جو ہے وہ صحیح سے کلیکٹ ہوتا ہے یا پھر صحیح سے خرچ ہوتا ہے، یہ اب ریاست کی ایک انتظامی خوبی یا خامی ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے اسے آرگنائز کرتی ہے، مینیج کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا ٹاپک جو ہے وہ مزید اہم ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر دوسرا سیشن ہے، اصل میں کل بھی ہماری کلاس نہیں ہو سکی تھی تو اس لیے ہم ڈبل کلاس کر رہے ہیں، تو ایک سیشن ہو چکا ہے، اب دوسرا بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ میکسیمم کور کریں گے تاکہ کل جو رہ گیا تھا وہ بھی آج جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ کل ایک کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، تو اچانک سے ایمرجنسی ہوئی تھی، تو اس لیے آج تھوڑا ہم لینتھی سیشن کر رہے ہیں، اس میں میکسیمم چیزیں ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو یہ کتاب ویسے کسی اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ لنک بھی شیئر کر دیا، یہ میں بھی گروپ میں شیئر کر دوں گا، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں شارٹ فارم میں مل جائیں گی جو آپ کے ایم اے کے نصاب سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے ایم اے بہت پہلے سے کیا ہوا ہے یا جن نے نہیں کیا ہوا یا جن کی بیسکس جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، تو وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ہیلپ لے سکتے ہیں، انہیں کم از کم ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اور اس کے کانٹینٹ ہے اس سے واقفیت ہو جائے گی اچھی۔ آگے آتے ہیں جی ربا کی طرف۔ حرمت ربا یا سود جو ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہے؟ پہلے تو ربا کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بڑھنا، ٹھیک ہے۔ ربا سے مراد مال کی وہ زیادتی ہوتی ہے جو اصل سرمایہ کے علاوہ وصول کی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کسی کو 1,00,000 روپیہ دیں اور سال بعد جو ہے اس پہ 1,05,000 یا 1,10,000 کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو اضافہ ہے، زیادتی جو ہے مال کی، اصل سرمایہ کی، وہ آپ کی جو ہے وہ سود کہلائے گی۔ تو ربا ایسی بڑھوتری یا اضافے کو کہا جاتا ہے، زیادتی کو کہا جاتا ہے جو اصل سرمایہ پر وصول کی جاتی ہے۔ ربا کی 2 صورتیں ہیں جی۔ پہلی صورت وہ سرمایہ ہے
جس پر سود لیا جائے، یعنی یہ سود سرمایہ پر ہوتا ہے، ربا النسیہ اسے بولتے ہیں، یعنی قرض کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مدت کے لیے آپ کسی کو قرض دیں اور پھر جب آپ واپسی کا مطالبہ کریں تو اس پہ اضافہ کرتے ہیں اس کے قیمت پہ، تو یہ پھر ربا النسیہ کہہ رہا ہے، یعنی کون سا ہوگا جی، یہ قرض کا جو سود ہوتا ہے اس کو ربا النسیہ بولتے ہیں۔ ربا الفضل کیا ہوتا ہے، یہ جنس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی جو ہے وہ سونا دے، ٹھیک ہے، یعنی 10 تولے دیتا ہے اور کہتا ہے جی سال کے بعد میرے سے 11 لے لینا یا 12 لے لینا، تو یہ جو اضافہ ہوگا جنس پر یہ ربا الفضل کہے گا، وہ بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہے، سونے کے بدلے سونا ہے، چاندی کے بدلے میں چاندی، تو جتنا ہے اتنا ہی ہوگا، اس میں کمی بیشی آپ نہیں کر سکتے، اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو وہ سود کرتا ہے۔ بے اور ربا میں کیا فرق ہے جی، اللہ نے ظاہر بے کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا، اس کی دلیل وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ منافع کا یقینی ہونا اور غیر یقینی ہونا۔ ظاہر تجارت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ منافع کا نہیں ہوتا پتہ، آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سود کے اندر آپ جو ہے فکس کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے اس میں شرح بھی فکس ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ گردش دولت کا فرق، تجارت میں آپ کو پتہ ہے کہ دولت جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے، سود میں جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں تک محدود رہتی ہے، اس لیے جو ہے وہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا۔ تو ہمارا جو اس میں نظام معیشت ہے وہ سود میں اور سرمایہ داری میں، اور اس میں جو ہم نے پہلے سرمایہ داری کے حوالے سے، کیپٹلزم کے حوالے سے ڈسکس کیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے نقصانات ہیں، یہ جو ہم نے سرمایہ داری کے نقصانات پڑھے تھے، بہت سارے نقصانات وہ سود کے بھی ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی سود پایا جاتا ہے۔ اب آیا جی بینکاری کے بارے میں، بلا سود بینکاری، اس پہ بھی جو ہے وہ آج کے تناظر میں جو ہے وہ سوال ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو لوگوں سے لوگوں کی رقوم اپنے پاس بطور امانت رکھتا ہے، پھر اس سے لوگ کو قرضے دیتا ہے، قرضوں سے لوگ آگے کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بینک جو یہ جو پیسے اس کے بعد پڑے ہوتے ہیں اس پہ سود بھی وصول کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگ بینک کے پاس پیسے رکھتے ہیں سود کے لیے، سود پر پیسے رکھتے ہیں، فکس کرواتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کی بجائے اسلامی بینکاری یعنی بلا سود بینکاری جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بلا سود بینکاری کیسے ہو سکتی ہے جی، آپ مضاربت یا شراکت کے اصولوں پر بینکاری کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا باقی جو ہے نا ہم نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، تو ری جوائن کر لیں آپ سب۔